أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ارشاد باری تعالی ہے، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، اور نہ ہی تم اعلیٰ حکام اور افسروں کو رشوت دے کر لوگوں کے مال اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا کرو۔ یہ تمہارے رب کے نزدیک گناہ ہے، اور اس بات کا علم تمہیں بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، زبان کی بوٹی سے بلوایا اور آنکھ کی پتلی سے دکھلایا۔ وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا، اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، صرف ایک ذات اس وقت باقی رہے گی۔ لوگوں، وہ ذات تمہارے رب کی ذات ہے۔ وہ اللہ کل بھی زندہ تھا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رزق حلال ہی آخر کیوں؟ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب نے یہ بات سنی تھی کہ رزق حرام کسے کہتے ہیں، رزق حرام سے بچنے کی دین اسلام نے کس قدر تلقین کی ہے، اور جب انسان رزق حرام کھانا شروع کرتا ہے تو پھر اس کی نحوستیں کیا کیا ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رزق حرام سے بچنے کے حوالے سے اپنا کیا عمل تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر رزق حرام سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے کہ وہ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جانے انجانے میں
میرے سے یہ کام سرزد ہوتا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا رزق اس میں حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے اور یہ چیز میرے لیے حرام ہے، اور جس وقت انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ رزق حرام کے ذرائع، رزق حرام کے رستے اور اس کے حرام کی شکلیں کون کون سی ہیں، پھر انسان ان سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا اور اپنے مال اور اپنے رزق میں برکتیں بھی محسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، قیامت کے قریب ایک وقت، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، ما آخذ المال امن حلال ام من حرام، لوگ اس بات کی پرواہ، لوگ اس بات کی فکر اور لوگ اس بات کا احساس کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ لوگ صرف اس بات کی فکر کریں گے کہ پیسہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ لوگ صرف اس بات کی فکر میں لگ جائیں گے کہ میرے پاس مال زیادہ کیسے آ سکتا ہے، اور یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے گزارش کی تھی کہ ہماری عبادتوں کا، ہمارے اعمال کا، ہماری نیکیوں کا ڈائریکٹ تعلق اور واسطہ ہمارے رزق کے ساتھ ہے، اور یہ اس قدر حساس مسئلہ ہے کہ پوری کی پوری عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ انسان کے چند لقموں کے اوپر ہے۔ اگر یہ رزق حلال کا ہے تو انسان کا نیکی کرنے کو بھی دل کرے گا اور رب رحمان انسان کی اس نیکی کو بھی قبول کرے گا، اور اگر حلق میں، پیٹ میں رزق حرام جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا نیکی کے کام کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا، اور اگر بالفرض وہ مسجد تک چل کے آ بھی جائے گا، نیکی کا کام کر بھی لے گا، اس نیکی کے کام میں اس کو لذت محسوس نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے باوجود وہ پریشان رہے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود اس کو دلی سکون محسوس نہیں ہوگا، جبکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جب بھی تمہارا دل پریشان ہو، جب بھی تمہیں بے سکونی محسوس ہو، جب بھی تمہیں بے چینی محسوس ہو، تم اللہ کے قرآن کو پڑھو، تمہارے دل کو اللہ راحت نصیب فرما دے گا۔ آج اگر قرآن پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، ہاتھ اٹھانے کے باوجود دل میں سکون پیدا نہ ہو رہا، تو میرے اور آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں رزق حرام کی وجہ سے کمزوری آ چکی ہے۔ افسوس، صد افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل چوری کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لوگ ڈاکہ ڈال لینے کو جرم سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے طریقے سے ڈاکہ مارنے کو گناہ اور جرم نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ جوا کھانے کو، جوا کھیلنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ٹیکنیکل طریقے سے میں اور آپ آج اس معاشرے کے اندر جوئے کی لت میں پھنس چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن پڑھے لکھے طریقے سے جو کاغذی کارروائی کے ذریعے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، اس کو کوئی بندہ جرم نہیں سمجھتا۔ شراب پینے، شراب بیچنے کو گناہ، اور ایسے انسان کو
بڑی گندی نگاہ سے، بڑی بری نگاہ سے، بڑی دھتکاری ہوئی نگاہ سے معاشرے کا فرد سمجھا جاتا ہے، لیکن کس کس طریقے سے بیچتے وقت، خریدتے وقت، کاروبار کرتے وقت، تجارت کرتے وقت میرے مال میں رزق حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے، میں نے کبھی غور کرنے کی اور سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ جو ٹاپک ہم نے چھیڑ لیا ہے، جو موضوع ہم نے شروع کر لیا ہے، یقین کریں اگر اس موضوع کا حق ادا کرنا ہو، ایک ایک رزق حرام کا جو ذریعہ ہے، شکل ہے، صورت ہے، اس پہ گفتگو کی جائے تو 6 مہینے تک ہمارا یہ ٹاپک اور عنوان ختم ہی نہ ہو۔ توجہ میری طرف رکھیں۔ مکے کے کافر اور مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جب بیت اللہ کی تعمیر از سر نو کرنی تھی، نئے سرے سے بیت اللہ کو تعمیر کرنا تھا، تو وہ کافر اور مشرک بھی یہ اعلان کرتے ہیں، توجہ میری طرف، تو وہ کافر اور مشرک بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر میں وہی لوگ اپنا حصہ ڈالیں جن کو مکمل یقین ہے کہ ان کا رزق رزق حلال کا ہے۔ بیت اللہ کی جب تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کی گئی ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ کافر اور مشرک بھی ان لوگوں کا مال بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے حوالے سے اس مال میں شامل نہیں کرتے تھے جن پیسوں سے، جس رقم سے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کرنا تھا۔ انہوں نے بھی اعلان کیا تھا، انہوں نے بھی یہ شرط رکھی تھی، پیسہ، مال، روپیہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف اسی کا لیا جائے گا جس کا رزق رزق حلال ہے۔ رزق حرام کی بہت ساری شکلیں ہیں، رزق حرام کے بہت سے راستے ہیں، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، فراڈ ہے، اور جوا ہے، سود ہے، اور اس سے آگے اس کی مزید شکلیں ہیں۔ میں ان بڑے بڑے جرائم اور گناہ جن کو ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ چور اچھا انسان نہیں ہے، ڈاکہ ڈالنے والے کو، ڈکیتی کرنے والے کو چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا ان پڑھ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے، جوا کھیلنے والا، شراب بیچنے، شراب پینے والا، اس کو ہر بندہ سمجھتا ہے یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ میں ان بڑے بڑے جرائم کا ذکر نہیں کروں گا، میں ان جرائم کا ذکر کروں گا جو ہر چھوٹا بھی کر رہا ہے، ہر بڑا بھی کر رہا ہے، کیونکہ سارے لوگ چور نہیں ہیں، سارے لوگ ڈکیتی نہیں ڈالتے، سارے لوگ جوا نہیں کھیلتے، سارے لوگ شراب پیتے اور بیچتے نہیں ہیں۔ میں ان جرائم کا ذکر کروں گا جو چھوٹا، بڑا، امیر، غریب، ہر انسان آج اس بیماری کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ آپ روڈ پہ گاڑی روک کے، بس روک کے، گھر کے اندر ڈکیتی کرنے والے کو ڈاکہ زنی کا لقب دیتے ہیں، اس ڈاکہ زن کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہراتا جو بہن کا حق کھا جاتا ہے، بیٹی کا حق کھا جاتا ہے۔ اگر بدترین ڈاکہ ڈالنے والا، بدترین چوری کرنے والا دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو جس نے جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیا، جس نے جائیداد اور وراثت کے اندر اپنی بہن کے حق کو ہڑپ کر لیا ہے۔ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، اپنی اور آپ کی اصلاح مقصود ہے۔ دیکھیے کن کن طریقوں سے، ٹیکنیکل طریقوں سے ہم مال جمع کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ میرا رزق رزق حرام کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 99% لوگ اس معاشرے کے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، 99% لوگ اس معاشرے کے بہنوں کا حق مار جاتے ہیں،
اور کاغذی کارروائی کے ذریعے یہی لکھوایا جاتا ہے کہ بہن اپنی خوشی سے دے رہی ہے، مرتا کیا نہ کرتا وہ کیا کرے گی بیچاری؟ شوہر اور سسرال کے گھر والوں کے علاوہ اس روئے زمین پر اس کے لیے جو قریب ترین سہارا ہے وہ باپ کا گھر ہے، بھائیوں کا گھر ہے۔ حصہ لے کے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائیوں کے گھر کے دروازے کو اپنے لیے بند کرنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائیوں کو اپنے سے جدا کرنا ہے۔ وہ بیچاری معصوم چپ ہو جاتی ہے، خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ زمین کے چند کھیتوں کی کیا اوقات ہے، بینک میں پڑے ہوئے چند لاکھوں کی کیا اوقات ہے؟ میں ان کو جوتے کی نوک میں مارتی ہوں، مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے یہ زمین نہیں چاہیے، مجھے اپنے بھائی کا پیار چاہیے۔ لیکن اس بھائی کو، ظالم کو، جو ٹیکنیکل طریقے سے ڈاکہ ڈالنے والا اور چوری کرنے والا ہے، اور پھر رونا روتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، نسل در نسل باپ نے اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیا، پھر آگے اس کے بیٹوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ یہ نسل در نسل یہ سسٹم چلا آ رہا ہے، دادے پوتے پڑپوتے سے، اور نسل در نسل اس خون میں، اس جسم میں رزق حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، اور دلوں کا سکون، گھروں کا سکون، مال جائیداد کے اندر بے برکتی پیدا ہو رہی ہے۔